حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. آپ نماز پڑھنے رکعت باندھ لی, اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا فرمائی, اور آپ دوران نماز ہی میں ایک تاجر مسجد میں حاضر ہو گیا. مدینے میں تجارت کرنے والے کے لیے آیا ہوا تھا, وہ مسجد میں آ گیا اور اپنا ساز و سامان تجارتی مال ایک کونے میں رکھا اور وہ بھی نماز میں مصروف ہو گیا. اتنے میں حضرت امام جعفر صادق نماز سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد اپنے دولت قضا تشریف لے آئے. اب یہ جو تاجر تھا باہر سے آیا ہوا تھا, وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مال اور سامان کا جائزہ لیا تو اس کو اپنے پیسوں کی تھیلی سامان میں نظر نہیں آئی. اب یہ پریشان ہو گیا کہ میرے ایک کثیر پیسوں کی تھیلی تھی جس میں بہت زیادہ مال تھا, پیسے تھے, وہ غائب ہو گئے. وہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ ایک صاحب تھے صرف نماز پڑھنے میں مسجد میں, اور اس کے علاوہ تو کوئی آیا بھی نہیں. اور اس کو شک گزرنے لگا امام جعفر صادق پر, اور وہ جانتا نہیں تھا یہ امام جعفر صادق ہے, وہ نہیں جانتا تھا باہر سے آنے والا. اس کا دماغ اس حضرت امام جعفر صادق پر جا ٹکا اور سوچنے لگا یہی شخص کا کام ہو سکتا ہے, اسی نے میری پیسوں کی تھیلی معذاللہ چرایا ہوگا. اور یہ مسجد سے باہر نکلا اور نکل کر پتہ پوچھتے ہوئے, اس شکل و صورت ذہن میں تھی ایسے نقشے والا, شکل و صورت والا, فلاں فلاں ایسے رنگ کے کپڑے زیب پن کیا ہوا تھا. تو جب وہ حلیہ بتایا لوگوں نے کہا کہ پہچانتے پہ ایسے حلیہ اور ایسے لباس والے تو امام جعفر صادق ہی ہو سکتے ہیں. لوگوں نے ان کے گھر کا پتہ دے دیا, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت امام جعفر صادق گھر سے باہر تشریف لائے اور پوچھا آنے کا کیا سبب ہے. تو اس نے کہا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, میرا تجارتی سامان تھا, اس سامان میں پیسوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی, وہ چوری ہو گئی. امام جعفر صادق نے کہا تو پھر میں کیا کروں. اس شخص نے کہا کہ آپ کی سوا مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں, اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد دوسرا کوئی آیا بھی نہیں, تو آپ ہی لے سکتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے انکار نہیں کیا, میں نے نہیں لیا, بلکہ اچھا میرے اوپر شک کرتے ہو. اندر تشریف لے گئے اور پوچھا کتنے پیسے تھے. اس نے بتا دیا اتنی فلاں اتنی رقم تھی, اور فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے, تھیلی میں ڈال کر کے تھما دیا, تھیلی میں ڈال کر دے لے جا. اور وہ لے کر کے اپنے دوستوں کے پاس حاضر ہوا اور پھر اپنا واقعہ سنانا شروع کیا. میرے ساتھ ایسا واقعہ آج مسجد میں پیش آیا, کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں بتائی مسجد سے بھی چرا لیتے ہیں. ایک دوست کھڑا ہو گیا پریشانی میں اور کہنے لگا یار ہم نے تو تیرے ساتھ مزاق کیا تھا اور تیرے پیسوں کی تھیلی ہم نکال کے رکھ لیے تھے تجھے پریشان کرنے کے لیے, اور تو نے بلا وجہ اس نمازی شخص پر شک کیا اور اس کو تم متہم کر دیا چوری کے ساتھ, اور بڑا تم نے بہتان باندھا اس کے اوپر اور بڑا ظلم کیا. تو تم پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس کے پیسوں کی تھیلی جا کر اسے لوٹائے اور اس سے معافی مانگے. اور وہ پوچھتا پوچھتا پھر آیا مدینہ شریف میں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ گھر پہ آپ موجود نہیں ہیں. تو لوگوں کو پھر پوچھنے لگا. ایک صاحب نے کہا کہ فلاں گھر میں ایک صاحب رہتے ایسے ایسی شکل و صورت کے ہیں, تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور امام جعفر صادق ہے. اور جب نام سنا تو اس کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی اور بڑا پریشان ہوا, اور میں نے اتنی بڑی شخصیت پر بہتان تراشی کی. اور پھر وہ حضرت امام جعفر صادق کی تلاش میں لگ گیا. ایک مقام پر آپ سے ملاقات ہوئی اور پھر اس نے معافی طلب کی اور پیسوں کی تھیلی آپ کے حوالے کی. امام جعفر صادق کی سخاوت دیکھی. کہا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کو واپس مت کرو, اس لیے کہ سیدوں کا گھرانہ وہ ہے جو یہ اپنے گھر سے کسی چیز کو باہر کر دیتے ہیں تو دوبارہ اندر نہیں لیتے. ہم نے تمہارے حوالے کر دیا, اللہ اکبر, جیسا میرے جانب سے تمہارے لیے ہدیہ ہے. سبحان اللہ. ایسا سخی گھرانہ خود تو بھوکے سوئے
لیکن نانا کی امت کو بھوکا سو دینا ہے، اپنے نانا کی امت کو بھوکا سو دینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ نے واقعہ سنائی ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، سخت علیل ہو گئے، سخت بیمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے آتے، آپ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے حضرت مولا کائنات سے کہا، اے علی آپ منت مانگ لو ان کی شفا یابی کے لیے، منت مانگ لیجیے آپ۔ منت جانتے ہیں نا، منت جسے بولتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ جب منت مانگتے ہیں، کیسی منت مانگتے ہیں؟ کھانے پینے کی، بکرا ذبح کروں گا، آسان جس میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یا تو مرغا دے دی گا، یا تو پیسے ہیں جیب میں پیسے دے دی گا۔ لیکن شرعی منت کسے کہتے؟ ایک شریعت مصطفیٰ جان رحمت کا ایک مسئلہ بھی آپ سن لیں، شرعی منت کسے کہتے ہیں؟ شرعی منت یہ نہیں ہے کہ بکرا ذبح کر دوں گا، یا فلاں مزار پر پھول چڑھا دوں گا، چادر چڑھا دوں گا، یا فلاں بزرگ کی یہ نام پر جو ہے وہ 11ویں کروں گا، نیاز کروں گا۔ یہ منت تو ہے لیکن شرعی منت نہیں ہے۔ منت جو واجب ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، اللہ کے نام پر اگر کسی نے اس طرح نظر مانی کہ میں اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے 20 رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یہ شرعی منت ہے۔ یا اگر میرا بیٹا شفا یاب ہوگا تو اللہ کے نام پر ایک دمبا ذبح کر دوں گا، یہ شرعی منت ہے جو واجب ہو جاتی ہے، اگر اس کا ادا نہ کرے تو گناہگار ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے کہا کہ آپ منت مانگیے، حضرت مولا کائنات اور ساتھ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ساتھ ہی میں آپ کی خادمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت فضہ نے بھی منت مانگی، 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھنے کی منت مانگی۔ اگر حسنین کریمین کو اللہ شفا دے گا تو ہم اللہ کے لیے تینوں لوگ 3 روزے رکھیں گے۔ یہ ہے منت مانگنے کا طریقہ۔ آلے رسول نے بتا دیا کیسے منت مانگا جاتا ہے، منت کیسے مانگی جاتی ہے، تو یہ ہمیں تعلیم فرمائی، منت ایسے مانگا کرو۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگو، یا نمازیں پڑھنے کی منت مانگو، یا مال کو صدقہ کرنے کی، یا کسی حلال جانور کو قربان کرنے کی منت مانگے، اس کو منت شرعی کہتے ہیں، اور اس منت کا ادا کرنا واجب ہے، اور نہ ادا کرنے کی صورت میں گناہگار ہو جائے گا۔ یہ منت شرعی ہے۔ تو تینوں حضرات نے منت مانگی، اور جب منت مانگی 3 روزے ہوئے، اور اللہ کے فضل سے حسنین کریمین کو بھی شفا یابی حاصل ہو گئی، تندرست ہو گئے۔ اب منت پورا کرنے کا معاملہ 3 روزے رکھنا ہے۔ اب 3 روزے رکھے تینوں حضرات، مولائے کائنات خاتون جنت کا دولت قدا، جس گھر میں بغیر اجازت کے فرشتے بھی نہیں حاضر ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی، چھوٹے بھائی، کیا خوب فرمایا ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر کیسے کرنی ہے اہل بیت کی، یہ قدر والے بھی جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کا وہ گھرانہ جس گھر میں حضرت جبرائیل بھی حاضر ہو تو اجازت لے کر، سبحان اللہ۔
اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ یا بچے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ، تعداد کے بچے بھی تشریف فرما ہے۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ، بے شک ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ تینوں حضرات نے منت مانگی، منت جب پوری ہوئی تو اب منت کے روزے رکھنے کی بات آئی۔ گھر میں روزہ رکھ افطاری کرنے سحری کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، جس کے نام کا صدقہ قیامت تک پوری دنیا کھائے گی وہ خاتون جنت کا گھر، جس کا نام لے لو تو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا دے، سبحان اللہ، جس کے نام کے وظیفے میں اللہ اتنی تاثیر رکھے کہ اگر کوئی محتاج ہے تو وہ غنی بن جائے۔ حضرت مولائے کائنات کے آقا، ان کا گھر روزہ رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن حال دیکھیں، سخاوت کا عالم آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ پھر آپ کے پاس ایک جنگی زیرہ تھی، بدن پہ جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں وہ زیرہ لی، اور ایک شخص کے پاس جا کر اس کو گروی رکھی اور اس کے عوض میں کچھ جو خرید کر لیا، جو لے لیا، جو لے کے آیا اور اس کو پیسنے کے بعد ایک روزہ تو ہوا صرف پانی کے ذریعے، پانی پی کر کے روزی کی شروعات ہو گئی۔ پانی پی کر تینوں حضرات نے صرف پانی پر سحری کی، اور روزہ کھولنے کے لیے اب وہ جو لے کے آئے تھے وہ اس کو پیس کر کے خاتون جنت اور ساتھ میں آپ کی خاتمہ فضہ نے روٹیاں پکائی۔ افطاری کے لیے کا وقت ہوا، قریب ہوا، دسترخوان پر وہ روٹیاں رکھی رہی۔ اب تینوں حضرات بیٹھے ہیں روزہ کھولنے کے لیے۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت پورا ہوا، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کر روزہ کھولنے کا جیسے ہی ارادہ کیا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں ایک محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوں، سوچا کہ سیدوں کے گھر پہ حاضر ہو جاؤں، اس گھر پہ حاضر ہو جاؤں جس گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ سبحان اللہ، مولا کائنات حضرت خاتون جنت نے جب یہ آواز سنی، حضرت خاتون جنت نے مولا کائنات کے ہاتھ میں پورا دسترخوان اٹھا کر کے دیجیے، ہم سے زیادہ ضرورت مند اور حاجت مند یہ شخص ہے جو ہمارے در پر آیا، اسے دے دیا جائے۔ وہ پوری کی پوری روٹیاں اٹھا کر کے اس فقیر کے حوالے کر دیا اور خود پانی پی کر کے روزہ پانی کھول کر روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح پھر وہ روزہ بغیر کھائے پیے صرف پانی پر ہوا ایک روزہ۔ اسی طریقے سے پھر دوسرا دن کی افطاری کا وقت آیا، روٹیاں پکائی گئی، روٹیاں کھانے کے لیے حاضر ہوئے، افطاری کا وقت تھا، تینوں مل کر بیٹھے تھے اور کھانے کے لیے جیسے ہی لقمہ اٹھایا پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں قیدی ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، اے آل رسول کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے۔ پھر وہ پوری روٹیاں اٹھا کر پھر اس قیدی کو دے دیا گیا۔ پھر اسی طرح تیسری دن بھی افطاری کے وقت یہی معاملہ پیش آیا۔ تینوں دن افطاری کے وقت کوئی نہ کوئی آتا رہا اور وہ پوری کی پوری روٹیاں اس مانگنے والے کے لیے دیتے رہے اور خود پانی پر سحری اور افطاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ان کی اتنی پسند آئی پورے واقعے کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، سبحان اللہ، قرآن میں نازل فرما دیا، اور قیامت تک ان کے اس واقعے کی تعریف و توصیف ہر مسلمان پڑھا لکھا قرآن کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے
سادات کا گھرانہ اتنا سخی ہوتا ہے، اور پابندی شریعت کا عالم کیا ہے؟ شریعت کی کیسی سختی کے ساتھ وہ لوگ پابندی کرتے ہیں، دنیا میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں دین ہمارا ہے، ہمارے نانا کا ہے، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ کربلا نے دین کے حفاظت کے لیے سروں کی قربانیاں دی، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے دین کے لیے؟ جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں تک کو قربان کر کے اپنے نانا کی دین